وہ الفاظ کیا تھے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا تھا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ گروہ در گروہ جو ہے لوگوں کو جہنم کی طرف بھی دھکیلا جائے گا، جنت کی طرف بھی بڑی عزت و اکرام کے ساتھ انہیں ان کے اصل ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر گویا کہ تمام فیصلے جب ہو چکیں گے تو اس کا نقشہ جو آخری ہے کہ تم دیکھو گے فرشتے اپنے رب کے عرش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ بالکل یہی الفاظ یا یہی انداز ہے کہ جو آپ کو سورہ مومن میں ملے گا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، بالکل وہی الفاظ۔ وہاں تو تھا کہ اپنے رب کے عرش کو گھیرے میں لیے ہوں گے، یہاں فرمایا الذین یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور جو فرشتے بھی اس عرش کے ارد گرد ہوں گے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ پھر سورہ مومن میں ہم نے دیکھا کہ اس کا اصل مضمون کیا تھا؟ توحید فی العبادت یا اخلاص فی العبادت۔ بار بار جو اصطلاحات ہم نے پڑھی، مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، دین نام ہی عبادت و بندگی کا ہے۔ توحید اصل میں اللہ ہی کی بندگی اور فرما برداری پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اس کے خلاف نبرد آزما ہونا، اسے اللہ کا مطیع فرمان بنانا۔ عبادت جو ہے ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، صرف چند مقاصد عبودیت تو نہیں ہے کہ جو بجا لانے کا نام گویا کہ ہم اللہ کے عبد بن گئے۔ عبد بننا، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر۔ انسان تو پتہ نہیں کس کس چیزوں کی بندگی کے اندر مشغول رہتا ہے، جبکہ صرف اسی کا بندہ بن جانا اصل کمال تو یہ ہے۔ اور یہ بات بارہا پہلے بھی بیان ہو چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، حضور کی نسبت رسالت کا ذکر بھی ہے، نسبت عبدیت کا ذکر بھی ہے، لیکن کتنے ہی مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نسبت عبدیت کو فوقیت دی ہے نسبت رسالت پر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اصل میں بندگی اور فرما برداری پوری زندگی میں اللہ کی اصل کمال تو یہی ہے۔ تو سورہ زمر جو ہم نے پڑھی تو اس کا مرکزی مضمون تھا اخلاص فی العبادت، مخلصین لہ الدین۔ اور سورہ مومن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس کا جوڑا ہے، اس میں جو اصطلاح آپ بار بار دیکھیں گے، بار بار ہمارے مطالعے میں آئے گی، وہ اخلاص فی الدعا ہے۔ فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف ایک اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو۔ یہاں بھی دیکھیے وہی دین کا لفظ آ گیا، مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا سورہ زمر میں؟ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، قل اللہ اعبد، قل اللہ اعبد۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں میں، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں دعا کی اصطلاح موجود ہے، اخلاص فی الدعا، توحید فی الدعا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح فادعوہ مخلصین لہ الدین، تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا پکارو صرف اللہ کو، اپنی دین اور اطاعت کو، اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس کی میں نے ترتیب پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، پانچواں گروپ ہے جو ہمارے ذہن مطالعہ ہے۔ سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 13 مسلسل مکی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت وہ ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ آ رہی ہے، ابتدائی آیات، اور اس کے بعد 3 صورتیں آئیں گی ان 13 مکی صورتوں کے بعد، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات کی جو مدنی صورتیں ہیں۔ اس طرح گویا کہ جو مکتب فراہی ہے اس میں جس طرح تقسیم کی گئی ہے مختلف گروپ میں، مکی اور مدنی صورتوں کے بھی 7 ہی گروپ ہیں قرآن حکیم میں، تو 5واں گروپ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے سورہ مومن، اصل میں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ سورتوں کے نام جو ہے وہ ایک علامتی نام ہوتے ہیں۔ مومن، مومن کے لفظ یا اصطلاح قرآن میں بہت سے مقامات پر آئی،
لیکن یہاں چونکہ ذکر ہے ایک خاص بندہ مومن کا، الذی یکتم ایمانہ، وہ بندہ مومن، وہ آل فرعون کا ایک بندہ کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ تقریباً 2 رکوع، 1.5 رکوع سے زائد 18 آیات مسلسل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا جز بنا دیا۔ اور واقعی یہ ہے کہ غیر نبی کا اتنا مفصل کلام، اتنی مفصل تقریر پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ سورہ نوح موجود ہے، متعدد آیات ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، ان کا خطاب بھی ہے، ان کی دعائیں بھی ہیں، پھر جس طرح انہوں نے محنت کی ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کیسے کیسے پکارا، تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جو آل فرعون میں سے تھا، ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ظاہر ہے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توحید پر کاربند ہے۔ تو جس کا ذکر آئے گا آپ جو انشاءاللہ ہمارے یہاں زیر مطالعہ وہ آیات بھی آئیں گی، جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ جو اس شخص کو پیش کیا گیا کہ جو آل فرعون میں سے تھا، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ ظاہر ہے کچھ مصلحت بھی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ بہت قریب کے جو فرعون کے جو قریب رہنے کے قریب جو بیٹھنے والے اشخاص ہیں ان میں سے ہو، اور عین ممکن ہے کہ اگر ایمان کا اظہار کر دیتا تو اسی موقع پر قتل کر دیا جاتا، لہٰذا حکمت بھی شاید اس کے پیش نظر ہو، یا یہ کہ کسی ایسے موقع کا متلاشی ہوگا کہ جبکہ اسے موقع ملے اور وہ کھڑے ہو کر جو ہے جسے آپ کہیے کہ نعرہ توحید بھی بلند کرے اور اپنے ایمان اور اسلام جو لا چکا تھا وہ اس کا اقرار بھی کر لے اور اس کی گواہی بھی دے۔ تو مومن آل فرعون کا جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر اس کا زمانہ نزول جو ہے ہجرت حبشہ سے متصلاً قبل یا بعد کا ہے۔ سورہ زمر میں تو ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی کہ اگر ایک خطے کے لوگ تمہیں توحید پر کاربند نہیں رہنے دے رہے تو میری زمین بڑی وسیع ہے، ان ارضی واسعہ، ارض اللہ واسعہ۔ سورہ عنکبوت میں بھی الفاظ آئے تھے، سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھے، میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی سختی اور ان کا تشدد اور ان کی تعذیب ایک حد سے بہت آگے بڑھ چکی، زمانہ نزول چونکہ وہی ہے تو اس میں خاص طور پر بخاری کی ایک حدیث جو ہے میں نے نقل کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضور بیت اللہ کے صحن میں عبادت کر رہے تھے، نماز 5 وقتہ کا وہ نظام جو شب معراج کا تحفہ تھا، تو گویا کہ وہ نماز اس طرح تو موجود نہیں تھی، لیکن ذکر کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اگرچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور وہاں نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جو بھی شکل ہوگی، تو وہیں قریب ہی ایک شخص موجود تھا، عقبہ ابن ابی معیط، جو سرداران مکہ میں سے گویا کہ بہت ہی بڑا دریدہ دہن بھی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بڑا پیش تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات آئی، اور اس کے پاس جو ایک چادر یا کپڑا تھا، جیسے کہ عرب مزاج ہے، پٹھانوں کا بھی مزاج ہوتا ہے، ایک کپڑا جو ہے ان کے کندھے پر رہتا ہے اکثر و بیشتر، جو ملٹی پرپز قسم کا ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کر لیا، کسی شے کو جھاڑنا ہے اس کے لیے بھی استعمال کر لیا، کہیں کوئی آندھی یا طوفان ہے تو اپنے چہرے کی گرد بھی لپیٹ لیا، یہ تمام کام اہل عرب جو ہے ان کے ہاں یہ کپڑا جو ہے ان کے گویا کہ جزو بدن ہوتا تھا۔ تو اپنا کپڑا اس نے اتارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے گرد جو ہے وہ بل دے کر اس زور سے اس کو کھینچا کہ آپ کی آنکھیں اگل پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی قریب ہی تھے، وہ فوراً لپ کے اور جا کر اس شخص کو، عقبہ ابن ابی معیط کو جو ہے اس کے ہاتھوں کو روکا، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ اور اس موقع پر پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے ہلاک کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ خدا واحد کا ماننے والے، صرف یہی جرم ہے نا اس کا، اور اس کی اس درجے سزا کہ اس کی جان لینے کے درپے ہو، اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ جو تشدد ہو رہا تھا اس وقت، وہ اصل میں حالات ہیں کہ جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ عنکبوت اس میں گویا کہ ضربہ سلام ہے، اور اسی طرح پھر سورہ زمر جو ہم نے پڑھی جس میں اجازت دے دی گئی ہجرت کی، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی بالکل اس کے متصل ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ چند باتیں تو تمہیدی نوعیت کی تھی، اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا حامیم، پہلی آیت ہے، یہ حروف مقطعات میں سے، بارہا اس کے بارے میں چونکہ ذکر کر چکا لہٰذا مزید تفصیل میں بیان نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ یہاں سے حوامیم کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
حوامیم وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا، اور یہ 7 صورتیں ہیں جو پے در پہ ہم پڑھیں گے یکی بعد دیگرے، اور تمام کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے۔ سورہ حامیم جو سورہ مومن جس کا آغاز حامیم سے ہوا، اور اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، پھر سورہ شورى ہے، پھر سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، یہ 7 حوامیم ہیں وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ اور یہی معاملہ آپ کو پھر مدنی صورتوں میں بھی نظر آئے گا۔ سورہ حدید سے اللہ کی تسبیح، خواہ وہ ماضی کے صیغے میں ہو یا مضارع کے صیغے میں ہو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس طرح ان صورتوں کے لیے ایک نام ہے حوامیم، اسی طرح ان صورتوں کے لیے بھی ایک نام جو ہے وہ وضع کیا گیا، وہ المسبحات کا نام ہے، وہ صورتیں جس کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، خواہ وہ ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ مضارع ہے، اس میں گویا کہ تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو قائم رکھے گا، جو شے بھی زمین و آسمان میں ہے، تو وہ المسبحات کہلاتی ہیں، وہ 5 صورتیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا۔ اسی طرح یہ حوامیم ہے، وہ 7 صورتیں کہ جن کے آغاز میں یہ حروف مقطعات میں سے یہ 2 حرف ہا اور میم استعمال ہوئے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے، یہاں بھی نوٹ کیجئے انزال اور تنزیل ان میں فرق ہے۔ انزال کسی شے کا یکبارگی اتار دینا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں، یہ یکبارگی اتارا جانا ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن حکیم کی جو تنزیل کے اعتبار سے جو تکمیل ہوئی ہے وہ تو تقریباً 22 برس لگے ہیں، 23 برس لگے ہیں، تو یہ بطریق تنزیل ہے، جستہ جستہ حالات کے مطابق آیات کی شکل میں، چھوٹی صورتوں کی شکل میں، بلکہ یہ کہ سورہ انعام کے بارے میں جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ 70,000 فرشتوں کے جلووں میں نازل کی گئی، اور ان فرشتوں کی زبان پر جو ترانہ حمد تھا، اللہ کی تسبیح اور حمد کے ترانے، تو پوری کائنات ان ترانوں سے گونج رہی تھی۔ سورہ انعام کے پس منظر میں یہ کہ اس کی شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے، حضور کے الفاظ موجود ہیں، وہ 20 رکوعوں پر مشتمل تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل صورت یک بارگی حضور پر نازل ہوئی، جبکہ چند آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، یہ متفق علیہ بات ہے، سب کو معلوم ہے حضور پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہ اللہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا، بطریق تنزیل نازل فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ نازل فرمایا، وہ العزیز ہے، العلیم ہے۔ ان 2 آیات میں، پہلی اور دوسری آیت، 6 صفات اللہ کی بیان ہوئی، بڑا ایک یونیک مقام ہے قرآن حکیم کا۔ یہ العزیز العلیم، یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جسے آپ کی یہ صفت موصوف والی بات بھی ہو گئی، یہ دونوں صفات ہیں اللہ کی، العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ لیکن آگے جو 4 الفاظ آ رہے ہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، اضافت ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کا معاف فرما دینے والا، وقابل التوب، توبہ کا قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑی مغفرت والا، بڑی وسعت والا، بڑی کسائش والا، بہت کشادہ دست رکھنے والا۔ یہ 4 صفات دوسری آیت میں اور 2 صفات پہلی آیت میں۔ العزیز العلیم زبردست ہے، بالا دست ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسی کا کنٹرول ہے زمین و آسمان، اس پوری کائنات پر، اور وہ ہر شے سے باخبر ہے، العلیم ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ تغابن ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے، وہاں یہ علم کی جو 3 ڈائمنشن بیان کی گئی، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔
اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو اور جو اعلان کرتے ہو، یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں، تمہارے دل میں جو خدشات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو آرزویں تمنائیں ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ خواہ بھی کسی کا بھی عملی ظہور کا وقت نہ بھی آیا ہو یا اس کا موقع ہی نہ ملا ہو، انسان کے اندر گناہ کے لیے ایک گویا کہ اکساہٹ پیدا ہوئی لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری طور پر گویا کہ وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دی، وہ گناہ سے رک گیا، یا یہ کہ حالات سازگار نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک جذبہ تو پیدا ہوا تھا نا، نیکی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، بدی کا برائی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ علیم بذات الصدور، وہ تو علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی انسان کے سینے میں ہوتا۔ ویسے اس سے آگے کی کوئی بات تو نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی دو سطح ہیں، کوئی شعوری سطح ہے، غیر شعوری سطح ہے۔ بعض انسان کے جیسے محرکات ہوتے ہیں جو اس کے شعور میں بھی نہیں ہوتے، وہ تحت الشعور کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو العزیز العلیم، وہ زبردست بھی ہے، بالا دست بھی ہے، کمال علم والا، غافر الذنب، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ہم بری نوع انسان کے لیے، گناہوں کا معاف فرما دینے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اب اس سے معافی کی کوئی سبیل ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ شاید موجود ہوگا کہ جب تک جا کر پادری کو یا پوپ کو جو ہے اس کی خدمت نہیں کرو گے، اس کے سامنے جا کر اقرار نہیں کرو گے، اعتراف نہیں کرو گے، اور اسے کوئی نذرانہ یا ہدیہ نہیں دو گے، تمہارا گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رب تو ہم سے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جہاں احکام رمضان یا رمضان کے روزوں کے احکام آئے ہیں وہاں بھی تو موجود ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں ان کے انتہائی قریب موجود ہوں، میں ان کی سرگوشی بھی سنتا ہوں، الفاظ ان کی زبان پر نہ بھی آئے ہوں، ابھی ان کے دل ہی میں موجود ہے، مجھے ان کا علم ہے، میں جانتا ہوں۔ تو غافر الذنب، گناہوں کا معاف فرما دینے والا۔ لیکن گناہ صرف اسی کے معاف ہوتے ہیں جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان فسق و فجور میں شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے اور اللہ کی جو ہے صفت غفاری اس کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ رب تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تو بڑا نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے شرط رکھی ہے، توبۃ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، صدق دل سے کی گئی توبہ، خواہ اس سے قبل جو ہے کوہ احد جتنے گناہ کیوں نہ ہوں۔ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو غافر الذنب، گناہوں کا معاف فرما دینے والا، وقابل التوب، دیکھیے گناہوں کے معافی کے ساتھ ہی فوراً ذکر آ گیا توبہ کا قبول کرنے والا۔ انسان میں احساس ندامت، پشیمانی اور شرمندگی کے احساس ہوں گے تو رجوع کرے گا نا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے سامنے توبہ کرے گا، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے گا، توبہ طائب کرے گا اپنے بارے میں۔ قابل التوب، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، عذاب اور سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ عقوبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا انجام، برا انجام جو ہے وہ عقوبت ہے نا۔ تو شدید العقاب، شدید سزا دینے والا، پکڑ میں بھی بڑا سخت ہے، کوئی اس کی پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے باغی انسانوں نے جو پیدا کیے ہیں، فرعون ہے اور کسی طرح شداد ہے، نمرود ہے، یہ تو بہت ضرب المثل بن گئے، لیکن انسان اپنی ذات میں فرعون سے کم تو نہیں ہے، نفس ما ہم کم تر فرعون نہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو بھی اسی درجے پر قائم رکھے کہ میں نہیں جانتا کیا حکم ہے اللہ کا، کیا اللہ کے رسول، کیا دین کا کہتا ہے، شریعت کا کہتی ہے، میں تو اپنے نفس کی بات پر عمل کروں گا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ فرعونیت کا دعویٰ خواہ اس نے نہیں کیا لیکن اپنی ذات میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے نا، مجسم فرعون ہے۔ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، لیکن اورا ہوں، وہ فرعون کے پاس بڑا لاؤ لشکر تھا، ذو الاوتاد تھا،
اتنی فوج تھی اس کے پاس کہ فوجوں کو جب وہ کہیں پڑاؤ کے لیے خیمے ڈالنے پڑتے تھے تو اس کے جو کلیاں ہوتی ہیں جو زمین میں ٹھوکی جاتی ہیں، ایک بڑا دستہ موجود تھا جو صرف وہی کلیوں کو اٹھایا کرتا تھا، ذو الاوتاد، میخوں والا۔ تو فرعون جو ہے وہ اپنی جگہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، انسان کی ذات، اس کا نفس جو ہے وہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، شدید العقاب، پکڑ میں بڑا سخت ہے، ذی الطول، بڑی مقدرت والا ہے، قدرت والا ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے، اور اس کے بہت سے مفہوم بیان کی گئے تفاصیل کے اندر، بڑے فضل والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، بڑی کشائش والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا فضل، اس کی عنایات جو ہے اس کو تم ناپ تول نہیں سکتے۔ اسی طرح کشادہ دست ہے، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کشادہ دست، جیسا کہ یہود نے کہا تھا نا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بالکل معلوم ہوتا ہے بند گئے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص جو ہے انتہائی بخیل ہو اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھے، وہ معاذ اللہ کے بارے میں بھی تصور رکھتے تھے بہت سے اعتبارات سے، ایک اس اعتبار سے بھی کہ یہ جو سلسلہ وحی اور رسالت اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں جو شروع کر دیا، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اب بخیل ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں چونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے بنی اسرائیل میں، وہ تو منتظر تھے کہ اب تک جو گویا کہ سینکڑوں رسول آتے رہے تسلسل کے ساتھ چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں اب رسولوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہاں تک چلا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ کو یہود نے تسلیم نہیں کیا، اپنے تئی جو ہے ان کو ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اپنے تئی سولی پر چڑھا کر دم لیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال سب کو تو مانتے تھے جو